السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز طلبہ و طالبات، آپ لوگوں کا آپ کے اپنے چینل اسلامیہ کوچنگ سینٹر پر پھر سے خیر مقدم ہے۔ آج ہم لوگ ایک نئے ٹاپک پر جو ہے گفتگو کریں گے۔ پچھلے کلاس میں پچھلے ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو رباعی پڑھائی تھی، جو آپ لوگوں کے سلیبس میں ہے کلاس 12 کی، ویسٹ بنگال مغربی بنگال کی، ایچ ایس کی، جو آپ لوگوں کے رباعی 3 رباعیاں آپ لوگوں کے سلیبس میں ہیں۔ میں نے ایک رباعی آپ لوگوں کو پڑھائی تھی اور جو ہے 2 رباعی باقی ہے، جس میں سے آج دوسرے رباعی پر ہم لوگ گفتگو کریں گے، جو پیج نمبر 118 میں ہے۔ آپ لوگ اس کو کھول سکتے ہیں، کتاب کو دیکھ سکتے ہیں۔ جوش ملی آبادی کی رباعی ہے۔ جو اس سے پہلے کہ میں کچھ عرض کروں جوش ملی آبادی کے بارے میں، ہم لوگ تھوڑی بہت گفتگو کر لیتے ہیں۔ جوش ملی آبادی جو ہے، ان کو شاعر انقلاب کہا جاتا ہے، شاعر اعظم بھی کہا جاتا ہے، تو یہ بات یاد رکھنا ہے۔ اور ان کو 1954 میں پدم بھوشن، گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے پدم بھوشن ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ ان کی پیدائش 1896 میں ہوئی ہے، بات آپ لوگ کو یاد رکھنی ہے۔ 1896 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ بعض کتب میں پیدائش 1894 لکھا جاتا ہے، 1894، لیکن یہ غلط ہے، 1896 بالکل صحیح ہے۔ اس بات کو جو ہے آپ لوگ کو یاد رکھنا ہے، ورنہ آپ کے نمبر جو ہے وہ کٹ سکتے ہیں۔ تو 1896 میں ان کی پیدائش ہے۔ ان کا نام شبیر حسن خان تھا، اور ابتدائی میں تخلص سے شبیر کرتے تھے، لیکن پھر جو ہے انہوں نے شبیر کو تخلص کو چینج کر کے جوش جو ہے رکھ لیا۔ جوش کے والد نے ان کا نام شبیر احمد خان رکھا تھا، لیکن جوش نے 1907 میں اپنا نام تبدیل کر کے شبیر حسن خان رکھ لیا تھا۔ جوش 5 دسمبر 1896 میں ملیح آباد میں پیدا ہوئے تھے۔ 5 دسمبر 1896 میں ملیح آباد میں پیدا ہوئے تھے۔ انتقال 22 فروری کو ہوا 1982 میں اسلام آباد پاکستان میں۔ پیدا ہندوستان میں ہوئے تھے، انتقال جو ہے وہ پاکستان میں ہوا تھا۔ یہ بات کو آپ لوگ کو یاد رکھنا ہے۔ جوش کے دادا محمد احمد خان، یہ ان کے دادا کا نام تھا، صاحب دیوان شاعر تھے۔ ان کا دیوان مخزن عالام، ان کا دیوان جو ہے مخزن عالام ہے۔ اور جوش کے پردادا جو ہے فقیر محمد خان گویا ناسخ کے شاگرد تھے۔ فقیر احمد خان گویا ناسخ، یعنی یہ پورا ایک دیکھ سکتے ہیں کہ خاندانی سلسلہ ہے، کہ ان کے والد بھی، ان کے دادا، ان کے پردادا، سب کے سب جو ہے وہ اردو ادب سے جڑے ہوئے تھے، اور ایک اچھے تعلیم یافتہ گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ تو بلکہ انہوں نے جب اپنا پہلا شعر لکھا تو جوش ملی آبادی نے یہ بات کہی۔ پہلا شعر جب انہوں نے لکھا تو پہلا شعر جب ان کا منظر عام پر آیا تو انہوں نے لکھا پہلا شعر اپنا، شاعری کیوں نہ راس آئے مجھے، شاعری کیوں نہ راس آئے مجھے، یہ میرا فن خاندانی ہے۔ شاعری مجھے کیوں ناراض آئے، کیونکہ یہ میرا جو ہے خاندانی فن ہے۔ یہ پہلی شعر انہوں نے لکھی۔ تو یہ ان کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری جو ہے ہم لوگوں نے لے لی ہے۔ اب جو ہے اس رباعی کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک دو باتیں اور جو عرض کرتا چلا جاؤں کہ انہوں نے ان کے جو آپ لوگ کے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے، جو 4-5 آبجیکٹیو کوشچن ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، 5-6۔ سب سے پہلے پیدائش میں آپ لوگوں کو ذکر کر چکا ہوں، پیدائش 1896 میں ہوا ہے۔ کہاں ہوا ہے؟ ملیح آباد میں ہوا ہے، 5 دسمبر کو یہ پیدائش ہے، اس کو آپ لوگ لکھ لیں، نوٹ کر لیں۔ دوسرا، انتقال 22 فروری کو ہوا ہے، 22 فروری کو اسلام آباد پاکستان میں۔ تیسری اور اہم بات، یہ پاکستان کب گئے؟ 1857 میں پاکستان گئے ہیں۔ چوتھی جو پوائنٹ ہے وہ ان کو جو ہے پدم بھوشن ایوارڈ کب ملا؟ وہ ملا ہے 1954 کو۔ پانچویں اور اہم بات جو ہے وہ ہے کہ ان کو شاعر انقلاب کہا جاتا ہے، تو شاعر انقلاب کا لقب ان کو جو ہے وہ کب ملا؟ وہ 1938 کو ملا ہے، اور کنہوں نے دیا ہے؟ مولانا عبدالرزاق ملیح آباد نے اپنے اخبار ہند، جو کلکتہ میں 1938 میں پہلی مرتبہ جوش کو شاعر انقلاب لکھا تھا، پہلی بار اپنے کتاب میں۔ تو مولانا عبدالرزاق ملیح آباد نے 1938 میں ان کو یہ خطاب سے نوازا تھا۔ یہ ہو گئی بات۔ اور ان کو شاعر اعظم بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک اہم بات ہے، اس کو بھی آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کر لیں، اور جو ہے اپنے کتاب میں، اپنے کاپی میں لکھ لیں، تاکہ آپ لوگ ایگزام کے لیے آپ لوگوں کے مددگار ثابت ہو۔
یادوں کے برات ان کے خود نو سوانح عمری ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کسان نامی نظم لکھا ہے اور جامن والیاں ہے، جو نظم ان کے بہت مشہور ہیں۔ اور ایک اور امپورٹنٹ کوشچن وہ آتا ہے، وہ ان کے ہم عصر لوگ کون کون تھے۔ تو ایک شاعر کے نام سے آپ لوگ یاد رکھ لیں، ایک مصنف کا نام یاد رکھ لیں۔ شاعر جو ہے حسرت موہانی ان کے دور کے تھے، اور جو مصنف ہیں وہ پریم چند۔ یہ دو جو ہے امپورٹنٹ ہے، جس کو آپ لوگ یاد رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے ان کے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ یہ سب جو ہے امپورٹنٹ چیز ہے۔ ان کی ماں کا نام بسم اللہ بیگ تھا، یہی بات آپ لوگ یاد رکھ سکتے ہیں۔ جو بسم اللہ بیگ ان کے والدہ کا نام تھا۔ خیر، یہ ان کے لیے ان کے بارے میں جو ہے۔ اور ایک اور بات ہے مجموعہ کلام، وہ مجموعہ کلام ان کا تھا نقش و نگار اور شعلہ و شبنم۔ شعلہ و شبنم 1936 میں جو ہے وہ منظر عام پر آیا، لکھا گیا، اور فکر و نشاط 1937 میں شائع ہوا تھا۔ یہ بات جو ہے آبجیکٹیو کوشچن کے اعتبار سے بہت امپورٹنٹ تھی، جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دی۔ اب جو ہے ہم لوگ آتے ہیں ربائی کی طرف۔ ربائی ان کا جو آپ لوگوں کے نصاب میں شامل ہے، جوش میری آبادی کی۔ خنجر ہے کوئی تو تیغ اریاں کوئی، سرسر ہے کوئی تو باد طوفاں کوئی، انسان کہاں ہے کس کرے میں گم ہے، یا تو کوئی ہندو ہے مسلمان کوئی۔ دراصل اس شعر میں شاعر نے، جس میں جو دو تین جو ہے باتیں ہیں، یا دو تین جو الفاظ ہیں، جن کے معنی آپ لوگوں کو شاید تکلیف ہو اس کو کھوجنے میں، یا پھر یاد کرنے میں، یا پھر معلوم نہ ہو، تو میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ تیغ کے معنی ہوتا ہے تلوار، تیغ اریاں کے معنی ہوتا ہے ننگی تلوار۔ جب میان سے تلوار نکل جائے تو ظاہر ہے وہ ننگی ہو جاتی ہے، تو اسی کو کہا جاتا ہے تیغ اریاں، ننگی تلوار۔ سرسر کے معنی یہاں پر ہوا کو کہا گیا ہے، جو ہلکی ہوا جو چلتی ہے اسے سرسر کہا جاتا ہے، یا کوئی جو زبردست ہوا آتی ہے اس کو باد طوفان بھی کہا جاتا ہے۔ جو طوفان کی شکل میں آئے وہ طوفان، وہ بھی ایک ہوا ہے، لیکن اسے باد طوفان کہا جاتا ہے۔ خیر، خنجر کے معنی تو آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے، خنجر چھری کو کہا جاتا ہے، چاقو کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر شاعر کہہ رہا ہے، ایک حقیقت کی طرف ایک اشارہ کیا ہے شاعر نے، جوش میری آبادی نے۔ ایک خنجر ہے کوئی، اس سماج کے بارے میں کہا ہے کہ سماج میں ہر ایک آدمی کوئی کسی سے کم نہیں ہے۔ سماج مذہب پر جو ہے منقسم ہو چکا ہے، مذہبی بنیاد پر منقسم ہو چکا ہے۔ ربائی ظاہر ہے، ربائی 4 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا اور چوتھا مصرع۔ تو چوتھا مصرع ہوتا ہے ربائی کا، وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے، جس میں جو ہے شاعر اصل بات کو کہنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسا کہ اس میں ہے خنجر ہے کوئی تو تیغ اریاں کوئی، تو خنجر ہے، شاعر کہنا چاہتا ہے کہ کوئی اپنے آپ کو خنجر سمجھتا ہے تو کوئی جو ہے ننگی تلوار بنا ہوا ہے۔ سرسر ہے کوئی تو باد طوفان کوئی اپنے آپ کو ہلکا ہوا کی طرح جو ہے پیش کر رہا ہے، تو کوئی طوفان کی شکل میں پیش کرتا ہے۔ انسان کہاں ہے، شاعر کہتا ہے کہ آج کے اس دور میں انسانیت ختم ہو چکی ہے، ہیومینٹی جو ہے وہ پورے طور پر ختم ہو چکی ہے، یا کس کرے میں گم ہے، کس اسفیئر میں جو ہے انسان بھلا چکا ہے، گم ہو چکا ہے کہ اسے تلاش کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ انسانیت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، یا تو کوئی ہندو ہے کوئی مسلمان کوئی، یا تو کوئی ہندو ہے مسلمان کو، یعنی جو ہے وہ سماج جو ہے مذہبی بنیاد پر منقسم ہو چکا ہے، تقسیم ہو چکا ہے، کوئی ہندو ہے یا پھر کوئی مسلمان ہے، انسانیت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ یہ شاعر نے اس سماج پر تنقید کی ہے، جو کہ ہم لوگوں کو آج کے دور میں نظر آتا ہے، جو جیسا کہ اس دور میں بھی تھا جب انہوں نے لکھا تھا اس چیز کو، چونکہ اس ٹائم میں تقسیم بنگال کا وقت تھا، تقسیم ہند کا وقت تھا، جب انڈیا اور پاکستان جو ہے وہ بٹ رہا تھا، تب کے دور میں انہوں نے اس بات کو لکھا تھا۔ اس دور کے فضا کو انہوں نے 4 مصروں پر جو ہے لا کر جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اور ایک اہم پیغام دیا ہے اس ربائی کے ذریعے سے، وہ یہ کہ آپس میں انسانیت جو ہے وہ رکھیں۔ مذہبی جو سماج جو ہے مذہب کے بنیاد پر جو بٹا ہوا ہے، اس چیز کو جو ہے آپ سائڈ پہ رکھیں تو بہتر ہوگا۔ یہی اس ربائی کا جو ہے پیغام ہے، اور اس ربائی میں یہی کہا گیا ہے آپ لوگ اس کو جو ہے گھر پر تشریح کرنے کی کوشش کریں، اور جب لاک ڈاؤن کھل جائے گا تو مجھے لا کر آپ لوگ جو ہے دکھائیں کہ کس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کی تشریح کی ہے اس ربائی کی، اور آپ لوگ نے کیا سمجھا ہے۔ السلام علیکم۔